یتیموں کا حق کھایا کرتے تھے، بیواؤں کا حق کھایا کرتے تھے، اور ہر ایک دوسرے کے حق کو حق دیتے تھے، یہ وہ قوم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے گزر ہوا، پوچھا یہ کون سی قوم ہے؟ فرمایا یہ بھی آپ کی قوم ہے، اور اس کو عذاب کس بنا پہ دیا جا رہا ہے؟ اب تیسری قوم کو جب دیکھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے دیکھے، چوتمی کے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، فرمائیے یہ کون سی قوم ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے، اور یہ وہ آپ کی امتی ہیں جو دنیا میں تقوی سے زندگی گزارتے تھے اور رات دن آپ پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں میرا آگے گزر ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیجئے۔ میں نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے۔ جب میں نے جبرائیل سے پوچھا تھا یہ کون سی بستی ہے؟ فرمایا یہ یثرب ہے۔ اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اب میں نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ مدینہ المنورہ ہے۔ فرمایا ابھی آپ نے کہا تھا یہ جو ہے یہ بستی یثرب ہے، یعنی یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینہ المنورہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ یثرب تھا، بیماروں کا گھر تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن جب آپ کا ختم نبوت زمین پر لگا، اس جگہ میں لگا، اب یہ مدینہ المنورہ ہو گیا ہے، بیماریاں ختم ہو گئی ساری۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرا گزر آگے ہوا، میں نے دیکھا یصلی فی قبری کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرات محترم کریم آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائیوں بتاؤ ایمان سے، زندہ قبر میں نماز پڑھیں گے یا مردہ پڑھیں گے؟ زندہ پڑھیں گے۔ اور یہاں سے ثبوت ہوتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ انبیاء مر کے مٹی میں نہیں ملے، بلکہ وہ یہاں دنیا سے چھوٹے، وہ اپنے گھر گئے، اپنے مالک حقیقی کے پاس ہیں۔ اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب میں نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی، جب میں نے 1,24,000 نبیوں کو نمازیں پڑھائی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اذان کون سی ہوئی، اذان کون سی ہوئی۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ آج تو اذانیں ہی بدل گئی ہیں، بدلی نمازیں، بدلی اذانیں، اسلام وہی ہے، دکانیں بدل گئی ہیں۔ بدلی نمازیں، اذانیں بدل گئی، اسلام وہی ہے، دکانیں بدل گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اذان جو تھی آج نئی اذانیں بن گئی ہیں۔ سلسلہ جعفریہ کے امام محمد صادق جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے وہی اذان دی تھی جو میرے ابا جان امام باقر نے دی تھی۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے وہی اذان دی تھی جو میرے ابا امام زین العابدین نے دی تھی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے وہی اذان دلوائی جو امام حسین نے علی اکبر سے کربلا کے میدان میں دلوائی تھی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے وہی اذان دلوائی تھی جو مولا علی نے امام حسین سے دلوائی۔ امام حسین کہتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے وہی اذان دی جو مجھے عمر فاروق نے مجھ سے دلوائی تھی۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے وہی اذان دی تھی جو صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت سے مجھے سے دلوائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے وہی اذان دی تھی جو نبی نے بلال سے دلوائی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بلال سے وہی اذان دلوائی تھی جو عرش معلی پہ سدرہ کی بلندی پہ میں نے رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اذان کروائی تھی، اور میں نے انبیاء کی امامت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ ان کو ایسے لگے جو آگے اوپر چلے جائیں، بیشکار بولتے ہیں۔ سبحان اللہ بولیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے وہی اذان دلوائی جو جبرائیل سے اللہ نے معراج کی رات میں دلوائی تھی۔ سبحان اللہ۔
میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے، میں نے 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، ایک سیڑھی لائی گئی، اور کریم آقا فرماتے ہیں جب سیڑھی لائی گئی، میں نے پہلا قدم رکھا، پہلا آسمان، دوسرا قدم رکھا، دوسرا آسمان، تیسرا قدم رکھا، تیسرا آسمان، چوتھا قدم رکھا، چوتھا آسمان، پانچواں قدم رکھا، پانچواں آسمان، چھٹا قدم رکھا، چھٹا آسمان، ساتواں قدم رکھا، ساتواں آسمان۔ جب سدرۃ المنتہا آ گیا، جبرائیل علیہ السلام رک گئے، میں نے کہا جبرائیل آ جا، فرمایا